کو ایجوکیشن جو ہے یعنی مخلوط تعلیم بالکل ناجائز ہے۔ اسی سے تو یہ سارے عذاب آ رہے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، 6 سال کی بچیوں سے زیادتیں ہو رہی ہیں، 8 سال کی بچی، کیونکہ جب آگ اور پانی اکٹھے ہوں تو پھر یہ تو ہوگا، آگ اور کپاس تو آگ تو لگے گی۔ کچھ لوگ مسجد میں سونے کے بعد وضو نہیں کرتے، اگر نیند آ جائے تو وضو ضروری ہے، ورنہ سونے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ بکرے وغیرہ کے جو کپورے ہوتے ہیں مکروہ لکھا ہے علماء نے، بعض علماء اس کو مکروہ ہے تحریم ہی سمجھتے ہیں۔ وضو کی حالت میں وہم رہتا ہے، وہم لا حول پڑھا کریں، ورنہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیدائشی وطن جو ہے وہ پیدا تو شام میں ہوئے تھے، پھر مکہ میں آ گئے، شادی مصر میں کی تھی۔ پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہے، بہرحال اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے بچے ہل ہل کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ قصر نماز کے اندر فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑا کریں، چونکہ یہ حضور کو بڑی محبوب ہے۔ قصر نماز میں مغرب کی کتنی رکعت؟ 3 ہیں، 1.5 تو ہو نہیں سکتی نا، آپ اس کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یار اتنا عقل تو اللہ نے سب کو دیا ہے، اگر شہید زندہ ہے تو پھر نبی زندہ کیوں نہ ہو؟ حالانکہ نبی کا شان تو کروڑ درجے بلند ہے شہید سے۔ ایک امام نے سفر میں مغرب کی جماعت کرائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، ہم بھی سفر میں تھے، ہم نے تیسری رکعت بھی پڑھی، پھر ہم نے بعد میں 3 فرض دوبارہ اچھا کیا دوبارہ پڑھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ یا تو امام نہیں تھا، وہ جاہل تھا، اس نے سمجھا کہ سفر ہے تو لہذا مغرب بھی 2 رکعت ہو جائے گی، مغرب تو 3 رکعت ہی رہے گی۔